بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میری پردہ نشین، عزت مآب ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جب پیدا فرمایا تو آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت ہی قابل رحم تھی. انسانیت کراہ رہی تھی اور ظلم کا راج تھا اور جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور یہ عالم تھا کہ کسی کے یہاں اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو ایسے قسی القلب اور سخت دل لوگ تھے، سنگ دل لوگ تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بالکل اتنی گئی گزری حالت تھی کہ کوئی بھی ان پر حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. لیکن جب اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ قرآن مجید لے کر آئے اور آپ نے انسانوں کو اللہ سے دوبارہ جوڑا، توحید کا سبق پڑھایا اور زندگی کا مقصد بتایا اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت آپ نے دی اور حق اور انصاف کو قائم فرمایا، تو دنیا میں بہار آ گئی. جو دنیا میں ظلم تھا اس کی جگہ پر انصاف آ گیا. دنیا میں جو کفر اور شرک تھا اس کی جگہ پر توحید آ گئی. اور دنیا میں جو بیٹیوں کی اور لڑکیوں کی، عورتوں کی جو بے عزتی تھی اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورت کو اس کا صحیح حق دلوایا. اور جس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس لڑکی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 3 بچیوں کی کفالت کرے گا، ان کو پال پوس کر بڑا کرے گا اور اچھی تعلیم دے گا اور وقت پر ان کی شادی کر دے گا تو وہ اور میں جنت میں ایسے رہوں گا. اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارے سے آپ نے سمجھایا کہ اتنے قریب ہم جنت میں رہیں گے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی 2 بچیوں کی کفالت کرے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے. جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بچی کے بارے میں بھی پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب ارشاد فرماتے. اور یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے عورت کو اتنا اونچا اٹھایا اور اس کے مقام کو اتنا بلند فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت آپ نے قرار دیا کہ جو ماں کی خدمت کرے گا اور ماں کو راضی رکھے گا، خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت آسان فرما دیں. بیوی کے حقوق بتائے اور جاتے جاتے دنیا سے آپ نے فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے پاس آ جاتی ہیں اور تمہاری ہو کر رہ جاتی ہیں، اس لیے تم ان کے حقوق کی رعایت رکھنا. میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
امت پر بڑے احسانات ہیں، مردوں پر بھی احسانات ہیں، عورتوں پر بھی احسانات ہیں، بوڑھوں پر بھی احسانات ہیں، بچوں پر بھی احسانات ہیں، حتیٰ کہ پوری انسانیت پر، انسانیت کی گردن پر آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ کوئی بھی آپ کے احسان کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے دنیا میں، آپ کی جو تشریف آوری ہوئی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ مہینہ طے تھا اور تاریخیں طے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی ولادت بھی فرمائی اور وفات بھی فرمائی۔ تو ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی جو سب سے عظیم ہیں اور تمام نبیوں سے ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ آپ کا درجہ ہے، سب سے افضل آپ کا رتبہ ہے، تو آپ کی ولادت ہوئی تھی تو ہمیں بھی جشن منانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جب آپ باحیات تھے اس دنیا میں، اس وقت بھی ظاہر ہے کہ 63 سال آپ باحیات رہے، 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا آپ کی زندگی میں، آپ نے کبھی بھی صحابہ سے نہیں فرمایا کہ جشن مناؤ۔ اسی طریقے سے آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے جشن نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے بڑھ کر کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور بعد کے زمانے میں بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت امام حسن بصری، حضرت اویس قرنی، حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں غوث پاک کہتے ہیں، کسی نے بھی جشن نہیں منایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان لوگوں نے کیوں نہیں جشن منایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کو سچی محبت تھی، صحابہ کو عملی محبت تھی، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، اور وہ ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ سے اور اس کے نبی سے جو عشق تھا ان کا، وہ ایک دن کا نہیں تھا، وہ زندگی کے ہر پل کا تھا، اور ہر مہینے کے ہر دن کا، اور ہر دن کی ہر گھڑی اور ہر ساعت کا ان کا جو وہ تعلق تھا، وہ ہر وقت کا ان کا تعلق۔ میری عزیز بہنوں، تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایمان والے کو سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور نماز کو قائم کریں، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، آپ کا کوئی بھی امتی اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بات مانی جائے، اس کے رسول کی بات مانی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ شادی بیاہ ہو، غمی ہو، کوئی بھی موقع ہو، یہ دیکھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق چلا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے، اور جو غیروں کا طریقہ ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے، جو مشرکوں کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ شادی بیاہ کے موقع سے آج کتنی ایسی رسمیں ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں ہندوؤں سے لی گئی ہیں اور دیکھا دیکھی ان کو اپنا لیا گیا ہے۔
بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بہت سے بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں ناواقفیت کی بنیاد پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے لہٰذا ہمیں عید منانی چاہیے، ایک نئی عید، تو یہ سوال ہے، یہ جاننے کی چیز اور پوچھنے کی چیز ہے۔ میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش کے، میلاد النبی، نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش یقیناً ہوئی، اس کو انگریزی میں برتھ ڈے کہتے ہیں، ہندی میں اس کو جنم اشتمی کہتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غیر مسلم اپنے بہت سارے دیوی دیوتاؤں کا جنم دن مناتے ہیں۔ ہمارے سکھ بھائی گرو نانک جینتی مناتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں نے سوچا، دیکھا دیکھی کہ بھائی ہم کو بھی اپنے نبی کا جشن منانا چاہیے، اور وہ چوک پر اور راستوں پر اور شہروں کی گلیوں میں نکل گئے اور چراغاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک نئی عید منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سبوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت، کہ ہم وہ کام کریں گے جو خود نبی نے بتایا ہے۔ نبی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے یہ بھی نبی نے بتایا، نبی نے اپنے عمل سے بتایا، صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا۔ وہ ہر وقت سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ہر وقت اسلام کے حکم پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ وہ ایک دن نبی کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ نہیں تھے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ صحابہ تو نمازوں میں مشغول رہتے تھے، روزوں میں مشغول رہتے تھے، ان کی عورتیں پردہ کرنے اور عورتوں کے متعلق جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ وہ جہاد میں جانے والے لوگ تھے، عورتیں بھی جہاد میں جاتی تھیں اور مردوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور پانی کے مشکیزیں بھر کر لاتی تھیں۔ وہ ایسی نہیں تھی ہماری اور آپ کی طرح کہ سال بھر بیٹھی رہیں اور تھوڑا بہت کچھ عمل کر لیں اور پھر عید کا انتظار کریں کہ عید میلاد النبی آئے گی تو ہم جشن منا لیں گے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میری بہنوں، اسلام دوسرے تمام مذاہب سے مختلف مذہب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسموں کا مذہب نہیں ہے، یہ چند دنوں میں کچھ خاص کام کر لینے کا مذہب نہیں ہے، یہ پریکٹیکل مذہب ہے۔ یہ آپ کو ہر وقت جو تعلیم اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کا مذہب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو اگر ہمارے یہاں توریت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، جشن مناتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا جو حجۃ الوداع میں نازل ہوئی تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے اور کب نازل ہوئی تھی۔ وہ عرفہ کی رات میں نازل ہوئی تھی، اور عرفہ کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرا دن عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا، بقر عید کا، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں پہلے سے عید تھی، اور جب پہلے سے عید تھی تو ہمیں اس آیت پر عید منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے اس کا جواب دیا۔ اس لیے کوئی بھی کام چاہے وہ جتنا اچھا لگے دیکھنے میں اور دل میں بات آئے، جب تک قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو اور نبی کا طریقہ موجود نہ ہو، صحابہ کا طریقہ موجود نہ ہو، تو اس کو کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام یعنی اپنی زندگی کے دنوں کو اس طرح گزارا کرو کہ تمہارے دل میں کسی بھی دوسرے کی طرف سے کینہ نہ ہو، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کوئی کینہ اور کوئی کھوٹ اور کوئی جلن حسد نہ ہو، تمہارا دل پاک ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، دیکھو ایسا دل کو پاک رکھنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔
ومن احیا سنتی، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اور بعض روایت میں ہے ومن احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا، فقد احبنی، تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میری بہنوں، ہم سبوں کو علم کی روشنی میں جینے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مستند علماء سے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا دیکھی چیزوں کو کرنا اور یہ سمجھنا اپنے آپ میں کہ اس میں بڑا ثواب ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی کسی عالم کوئی اختیار نہیں ہے، کسی قاضی کو، مفتی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی عمل پر اپنی طرف سے ثواب اور عذاب بتا دے۔ جس بات کا ذکر قرآن میں ہو، جس بات کا ذکر حدیث میں ہو، تمام علماء باؤنڈ ہیں کہ وہ اتنی ہی بات بتائیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بتائے گا اور حدیث گڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا، تو حدیث میں ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میری بہنوں، ہم سبوں کو بہت ہی ٹھنڈے دل و دماغ سے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو اصل چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو چیزیں ہیں، کہ آپ پر درود پاک کی کثرت کی جائے اور اچھی نعتیں سنی جائیں جن سے نبی کی محبت میں اضافہ ہو۔ ایسی نعت نہ ہو جس میں دوسرے لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دی جاتی ہوں، وہ نعت نہیں ہے۔ نعت کے معنی نبی کی شان میں جو اشعار پڑھے جائیں، نعتیں سنی جائیں، اور قرآن مجید میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کے بارے میں تذکرہ ہے۔ سورہ الم نشرح پڑھیے، سورہ والضحیٰ پڑھیے، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ کبھی آپ کو طٰہٰ سے یاد فرماتا ہے، کبھی یاسین سے خطاب فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کی سنتوں کی اطاعت کی جائے، آپ کے دین کو زندہ کیا جائے۔ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے گھر میں زندہ کیا جائے، بدعتوں کو اور رسموں کو ختم کیا جائے، گھروں میں پردے کو زندہ کیا جائے، اور اللہ کے تمام احکامات کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل تقاضا ہے۔ ایک عربی شاعر اپنے شعر میں یہ بات کہتا ہے کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو، اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ تم کو اللہ سے محبت بھی ہو اور پھر تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، یہ بات اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت سب کے سلسلے میں فٹ آتی ہے کہ اگر تم کو صحیح معنوں میں محبت ہوتی اللہ سے اور اس کے رسول سے تو تم ان کی بات مانتے، تم ان کے نقش قدم پر چلتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ یہ قاعدہ ہے محبت کا کہ جس کو بھی جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اداؤں پہ مر مٹتا ہے، اور وہ اس کے طریقے کی پیروی کرتا ہے، اور چاہے نہ چاہے اس کی اداؤں کی نقل کرتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، ازواج مطہرات نے کر کے دکھایا، اور ہر زمانے کے اولیاء کرام نے کر کے دکھایا کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور حقیقی معنوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسی باتیں ہیں جو علم کے خلاف ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان سے ہمیں خود بھی بچنے کی، اور دوسروں کو بھی بہت ہی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا